صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیکھنے کا ایک سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ لباس جو ہے یہ ہم روز مرہ میں کچھ کام جو کرتے ہیں ان میں لباس بھی شامل ہے۔ لباس ہو گیا، ہم چپل پہنتے ہیں، تو اگر ہم سنت کے مطابق پہنیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ثواب بھی ملے گا اور ضرورت بھی ہماری پوری ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اچھی نیت کے ساتھ یعنی کہ یہ سنت ثواب کی نیت سے پوری کریں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور آپ کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، کیونکہ کپڑے پہننا، لباس پہننا ہماری ضرورت ہے اور یہ زینت بھی ہے اور وقار کا بھی پتہ چلتا ہے، سارے معاملات اس سے ہوتے ہیں، تو اس کے بھی سنتیں اور آداب ہیں۔ تو ویسے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس پسند تھا، اور آپ نے یہ ارشاد بھی فرمایا ہوا ہے جس کا مفہوم اس طرح کہ سفید لباس پہنو کیونکہ یہ زیادہ صاف اور پاکیزہ ہے، اور فرمایا اپنی مردوں کو بھی سفید لباس ہی پہناؤ۔ تو یہ یعنی کہ سفید لباس کی اہمیت تو ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، لیکن اگر کوئی سفید لباس کے علاوہ بھی پہنتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ تو لباس جو پہننا ہے یہ اس کے لیے بھی کچھ سنت اور آداب میں سے کچھ سماعت فرما لیجئے۔ پہلے ہم قمیض پہنیں گے، قمیض میں بھی سیدھا بازو داخل کریں گے، پھر الٹا بازو داخل کریں گے اور قمیض پہن لیں گے، اور شلوار پہنتے وقت پہلے سیدھا پاؤں داخل کریں گے، پھر الٹا پاؤں داخل کریں گے، اور اتارتے وقت اس کا الٹ کر دیں گے۔ اتارتے وقت پہلے ہم الٹا پاؤں نکالیں گے اور پھر سیدھا پاؤں نکالیں گے، اور پہنتے یعنی کہ قمیض میں بھی پہلے الٹا بازو نکالیں گے اور پھر سیدھا نکالیں گے۔ پہنتے وقت اگر ستر چھپا ہوا ہو، یعنی کہ جو ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ آپ نے چھپایا ہوا ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک نیچے تک چھپانا یہ ہر وقت ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر آپ واش روم وغیرہ میں ہے تو چھپا نہیں ہے تو پھر نہیں، لیکن اگر چھپا ہوا ہے، آپ کوئی کپڑا وغیرہ باندھ کے آپ آگے کمرے میں تو اب چھپا، تو کپڑے پہننے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، اور اگر دعا یاد ہے تو الحمداللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یہ دعا بھی پڑھ لیجئے۔ ایک روایت کے مطابق اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو یہ دعا پڑھ سکتے تو دعا بھی پڑھیے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ بیٹھ کے شلوار جو ہے اس کو بیٹھ کے پہنیے، اور جو ہے جب امامہ شریف باندھے تو اس کو کھڑے ہو کے باندھنا چاہیے، تو امامہ بھی لباس میں شامل ہی ہے، تو اس کو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ امامہ شریف کے ساتھ جو نماز پڑھیں گے اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا، اور امامہ شریف کے ساتھ جو 2 رکعتیں پڑھیں گے بغیر امامہ کے 70 رکعتوں سے بھی افضل ہے ایک روایت کے مطابق۔ تو اگر سنت کے مطابق ہم جو ہے لباس پہنیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا اور ہماری جو ضرورت ہے وہ بھی پوری ہوگی۔ تو اس کو بار بار سنیے اور سنت کے مطابق لباس پہنیے، اور لباس ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا ستر بھی چھپا ہو، ایسا بالکل وہ ٹائٹ لباس نہ ہو کہ آپ کے وہ جسم کی حیت معلوم ہو، تو کچھ ڈھیلا ڈالا ہو، اور جو قمیض کی جو ہے لمبائی وہ آدھی پنڈلی تک ہو، اور شلوار جو ہے اس کو جب سلوائیں تو یہ ٹخنوں سے اوپر رہنی چاہیے، نماز ہو یا نماز سے باہر۔ شلوار میں ٹخنے جو ہیں مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے ٹخنے ننگے رہنے چاہیے، اور اگر تکبر کی وجہ سے شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو تو یہ حرام ہے، اور حرام کام جہنم میں لے جانے والا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ جو یعنی کہ ہمارے بازو ہیں ان کی جو لمبائی یہ آدھی جو ہے ہاتھ تک ہو جائے تو یہ یعنی کہ سنت ہے، اس کے مطابق کپڑے سلوائیے اور اس کے مطابق ہی پہنیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر کوئی کمی بیشی ہو تو پھر دوبارہ اس کے لیے پوچھ لیجئے اور اس کے مطابق عمل کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انگریزی فیشن سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔